اگر ہم میں اعتماد ہوگا تو ہم بہت آگے جائیں گے، زندگی میں بہت کامیاب ہو جائیں گے، اسکولنگ لائف میں بھی کامیاب ہوں گے، کالجز لائف میں بھی کامیاب ہوں گے، جاب بھی کریں گے تو پریکٹیکل لائف میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جو کریں گے ہم اپنی زندگی میں، ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ وہ کس طرح ہم کامیاب ہوتے ہیں؟ ہمیں کانفیڈنس ہوتا ہے، ہمارا کانفیڈنس لیول ہمیں آگے لے کے جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویورز، میرا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود اعتمادی اپنے اندر کیسے پیدا کریں، اور قرآن پاک کی وہ کون سی آیات ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے اندر خود اعتمادی لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ خود اعتمادی ہے کیا۔ خود اعتمادی خود اعتمادی کا مطلب اپنی ذات پر، اپنے آپ پر یقین ہونا، اس بات کا کہ جو اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے، جو شکل و صورت عطا کی ہے، جو جسامت عطا کی ہے، جو آواز عطا کی ہے، جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، اور میری اپنی ذات سے منسلک ہر وہ چیز جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے، وہ بہت بہترین ہے، وہ بہت اچھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں میرے لیے خیر ہے، میرے لیے بھلائی ہے، تو ہی اللہ پاک نے مجھے عطا کی ہے۔ تو یہ ہے ایک ڈیفینیشن خود اعتمادی کی، اپنی ذات کے اندر اعتماد کی، اپنے ذات کے اندر یقین کی، سیلف اسٹیم کی۔ تو اب بات کرتی ہوں کہ یہ خود اعتمادی ہم میں آئے کیسے، ہم کیا ایسے جو ہے وہ اسباب اختیار کریں، کیا ایسی تھنکنگ رکھیں، کیا ایسی سوچ لائیں اپنے اندر، ایسی پازیٹیوٹی لائیں کہ یہ کانفیڈنس ہمیں مل سکے، کہ جس میں ہم یہ سوچ سکیں کہ ہمیں جو ملا ہے ہمارے رب کی طرف سے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اور وہ سب سے بہترین ہے۔ میں لوگوں کا سامنا اگر کروں ان تمام چیز کے ساتھ، اسی شکل و صورت کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ، اسی جسامت کے ساتھ، تو کس طرح سے میں کروں، اور مجھے اتنا یقین ہو، اتنا اعتماد اپنے آپ پر ہو کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں لوگوں کو فیس بھی کر سکتا ہوں، میں اپنی تمام جو میرے پاس نعمتیں ہیں ان کو اعتماد میں لاتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکتا ہوں، اور مجھے پورا اعتماد ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ میں بہترین سے بہترین کام بھی سر انجام دے سکتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں کیسے آئیں گی؟ یہ سوچنا ہے اس بات سے کہ جب ہم زندگی میں کوئی بھی عمل شروع کرتے ہیں، کوئی بچپن کی لائف سے لے کر جوانی کی لائف تک، اور جوانی سے لے کر بڑھاپے کی لائف تک، جو بھی ہم وقت گزارتے ہیں اس میں ہم زندگی کو میں مختلف ٹارگٹ جو ہوتے ہیں انہیں اچیو کرتے ہیں۔ اسکولنگ لائف ہوتی ہے، پھر یونیورسٹی کالجز کی لائف ہوتی ہے، پھر جاب شروع کر دیتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں ایک چیز ہوتی ہے جو ہمیں دوسرے لوگوں سے نمایاں بھی کر دیتی ہے اور دوسرے لوگوں سے کمتر بھی بنا دیتی ہے، اور وہ ایک واحد چیز اعتماد ہوتی ہے۔ اگر ہم میں اعتماد ہوگا تو ہم بہت آگے جائیں گے، زندگی میں بہت کامیاب ہو جائیں گے، اسکولنگ لائف میں بھی کامیاب ہوں گے، کالجز لائف میں بھی کامیاب ہوں گے، جاب بھی کریں گے تو پریکٹیکل لائف میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جو کریں گے ہم اپنی زندگی میں، ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ وہ کس طرح ہم کامیاب ہوتے ہیں؟ ہمیں کانفیڈنس ہوتا ہے، ہمارا کانفیڈنس لیول ہمیں آگے لے کے جاتا ہے۔ اب یہ کانفیڈنس لیول جو ہوتا ہے یہ ہم اپنے اندر کس طرح سے لائیں؟ سب سے پہلے تو جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، اس پر یقین رکھیں، اس بات پر کہ میرے رب نے مجھے بہترین عطا کیا ہے۔ میرے پاس جو وسائل ہیں، جتنی وسائل اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں، وہ بہت میرے لیے بہت اچھے ہیں، اور میں ان کو بروئے کار لا کر بہترین سے بہترین کارکردگی ادا کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں اسکول لائف میں ہوں اور مجھ میں اعتماد کی کمی ہے، اور میں اب اپنا سیلف کانفیڈنس بڑھانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو ایک چیز ذہن میں رکھیے، یہ چیز سوچنا چھوڑ دیجئے کہ
میرے پاس جیسی شکل ہے مجھ سے زیادہ تو بہتر اس کی شکل ہے. میرے پاس جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے مجھ سے زیادہ تو اس کا اچھا لباس ہے. جب تک آپ اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیں گے، اپنے آپ سے پیار نہیں کریں گے، اپنے لباس سے، اپنا چہرہ جیسا بھی آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو اچھا نہیں جانیں گے، اس سے محبت نہیں کریں گے، اپنے آپ سے محبت نہیں کریں گے، تو آپ کس طرح سے جو ہے وہ زندگی کو میں اعتماد لا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے جو آپ کے پاس ہے نا اس کی قدر کریں، اس کو بہت بہترین جانیں کہ میرے اللہ پاک نے جو مجھے عطا کیا لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے. اور یہ سوچ کر کہ کچھ بھی اگر میرے پاس مثال کے طور پر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ کے پاس پھر ایک وہ ذات ہے جو سب سے بہترین ہے، اور وہ ذات خدا تعالیٰ کی ہے. وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے آپ کو بہت محبت سے بنایا ہے. آپ اس کی محبت میں جو ہے وہ اس جگہ پہ جہاں پر ہیں وہ آپ اس محبت میں اپنے آپ کو محسوس کریں کہ مجھے میرے اللہ پاک نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے بنایا ہے. تو میں بھی اپنے رب سے بہت محبت کرتا ہوں. اسی لیے کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، اپنے آپ کو کبھی کمتر نہیں جانوں گا، اپنے آپ کو بہت بہترین جانوں گا کہ میرا رب اتنا بہترین ہے، اتنا محبت، اتنا پیار والا. تو میں اس کی محبت میں اپنے آپ کو سب سے اچھا جانوں گا کہ اس نے مجھے بڑی محبت سے بنایا. اور اگر میں ناشکری کروں گا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. ایک یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیے. اب جو کالجز لائف کے عمر میں آ جاتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں عمر میں آ جاتے ہیں، تب بھی یہی چیز ذہن میں رکھیے کہ میرے پاس میرے رب کی عطا کی بھی بے حساب نعمتیں ہیں، بے حساب، کہ جن کو ہم نے گننا شروع کر دیں گے نا، کاؤنٹنگ شروع کر دیں گے تو کاؤنٹنگ نہیں ہو پائے گی. اور وہ نعمتیں کسی کسی کو اللہ دیتا ہے. مجھے رب کی تقسیم پر نا میری رضامندی ہے. جو اس نے مجھے عطا کیا ہے وہ بہت بہترین ہے، اور میں رب کی تقسیم پر راضی ہوں. کیونکہ ضروری نہیں ہے جو چیز اس کے پاس ہے وہ مجھے ملے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں میرے پاس ہیں جو اس کے پاس نہیں ہیں. تو میں اس چیز پر شکر ادا کروں، یا اللہ پاک جس غم میں اگر وہ ہے تو نے آج مجھے اس غم میں نہیں رکھا ہوا. اگر میں کبھی غم میں ہوں تو یہ سوچ کے شکر ادا کروں، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے جو نے جس دکھ سے نے مجھے میں رکھا ہوا ہے، اس دکھ میں اس سے بھی بڑا ایک دکھ ہے، نے مجھے اس دکھ سے بچایا ہوا ہے. یہ اپنے آپ پر ایک اپنے سیلف اسٹیم کو بڑھانے کی ایک ٹرک ہے جسے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس تکلیف میں، جس پریشانی میں، جس آزمائش میں آپ ہیں، اس میں بھی آپ یہ سوچیں کہ اس سے بڑی آزمائش سی، اس سے مجھے میرے رب نے بچایا ہوا ہے. یہ آپ میں کانفیڈنس لیول کو بڑھا دے گی یہ چیز. اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، لائف میں جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں مانیں گے، اپنے آپ سے محبت نہیں کریں گے، اپنے آپ کو گلے نہیں لگائیں گے، اپنی رسپیکٹ خود نہیں کریں گے، اپنی ذات پر، اپنے کاموں پر، اپنی ہر ایک چیز پر آپ کو اس چیز سے پیار نہیں ہوگا، اپنی آپ سے پیار نہیں ہوگا، آپ اپنے آپ سے کیئر لیس ہوں گے، آپ وہ کام جسے آپ کرنا چاہ رہے ہیں جب تک آپ خود اس پر جو ہے وہ اعتماد نہیں رکھتے ہوں گے، اس سے محبت نہیں کرتے ہوں گے، لوگوں تک وہ بات کیسے کنوے کر سکیں گے؟ آپ کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے جیسے بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اپنے آپ سے محبت کریں، اپنے کام سے محبت کریں اور اس کام کو آگے کر کے لے جائیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک میں ویڈیو بنا رہی ہوں، اب بہت ساری باتیں میرے ذہن میں آتی کہ پتہ نہیں یہ ایسے ہو، یہ ایسے ہو، یا ایسے ہو. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میرے رب نے مجھے ایک صلاحیت دی ہے بات کرنے کی. شکر اللہ پاک کا. مجھے بولنے کا انداز دیا ہے اور وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. شکر اللہ پاک کا. جب میں یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہوں نا، مجھ میں خود اعتمادی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. مجھ میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ پاک نے مجھے بہت بہت بہترین جو ہے وہ ایسی نعمتیں عطا کی ہیں کہ جن کو میں اگر کاؤنٹ کروں تو میں کاؤنٹ نہیں کر سکوں گی، اتنی بے حساب نعمتیں. تو قرآن پاک کی اب آیات کی طرف آتی ہوں کہ قرآن پاک کی آیات میں ہم کیسے کانفیڈنس حاصل کر سکتے ہیں.
قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ کن چیزوں پر دل خوش رکھتے ہیں، ان سے کہہ دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش رہا کریں۔ یعنی ہمیں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک لمٹ ہماری جو ہے وہ بتا دی کہ تم کن چیزوں پر خوش رکھتے ہو۔ یہ کہ فلانے کے پاس یہ ہے کہ فلانے کے پاس یہ ہے، تم ان سب چیزوں پر خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ تمہیں اگر خوش رہنا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم میرے اس فضل، اس رحمت پر خوش ہو جو میں نے تمہیں عطا۔ آپ چل رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ کے پاس ہاتھ ہیں، آپ کے پاس پاؤں ہیں، آپ کے پاس ہر وہ شے ہے جس کو آپ بروئے کار لا کر بہترین سے بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی شمار کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے والدین دیے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے صدقے سے آپ کی بخشش ہوگی۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز عطا کی ہے جو آپ کے لیے باعث فخر ہونی چاہیے، تو آپ ان نعمتوں کو کاؤنٹ کریں نا۔ آپ ان نعمتوں کو کاؤنٹ کریں تو آپ سب سے بہترین اپنے آپ کو جانیں گے، آپ سب سے زیادہ اپنے آپ پہ فخر کریں گے کہ میرا اللہ جو ہے نا وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ یہ چیز آپ کے اندر کانفیڈنس کا لیول بڑھا دے گی۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش رہیں، اور جب آپ خوش رہیں گے تو ایک قدرتی بات ہے کہ آپ کانفیڈنس لیول بھی جو ہے وہ ہائی ہو جائے گا۔ اور دوسری ایک آیت قرآن پاک کی جس نے میری زندگی میں بھی مجھے بھی بہت کانفیڈنس دیا، اور آج اسی لیے میں وہ آیت بھی آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اور وہ آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ آیت اتنی پیاری ہے، یہ اتنا کانفیڈنس بندے میں ڈیولپ کر دیتی ہے کہ وہی بات کہ آپ کے پاس اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اتنی رحمتیں، اگر زندگی میں کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی آپ کو اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ آپ کی جو اللہ پر، رحمت پر جو یقین ہوگا نا، جو اعتماد ہوگا، وہ آپ کی ذات کے اندر اعتماد آپ کو دلائے گا کہ آپ، میرے رب کی رحمت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کی رحمت میرے ہر عیب کو چھپا لے گی، میرے ہر جو ہے وہ ایسی چیزیں جنہیں میں کاؤنٹ کر رہا ہوں کہ نقص نکال رہا ہوں، اس سے کہیں زیادہ میرے رب کی رحمت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ مجھے کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گی میرے رب کی رحمت۔ میں زندگی کے کسی بھی دور سے گزر رہا ہوں، میری رب کی رحمت مجھے تھام لے گی، مجھے بچا لے گی، مجھے ایسے کر دے گی جیسے کہ مجھ سے زیادہ دنیا میں کوئی خوش نصیب ہوگا ہی نہیں، کہ میرے اندر ایک کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اس سے بڑا ہے، تو میرے رب کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم اور اس کا فضل ہی بھی۔ تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، خود اعتمادی پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے مثبت اور تعمیری ٹاپک کے ساتھ پھر سے کوئی ویڈیو بناؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فی امان اللہ۔